بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما وقال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور شہر مہو کے غیور نوجوانوں اور معزز علماء کرام اور دانشوران، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں میری حاضری کا مقصد دو سوالات کے جوابات دینا ہے. پہلا سوال، آپ کو معلوم ہوگا کہ بندے نے تقریباً 2 ہفتوں قبل مہو کے قاضی شہر کے انتخابات کے سلسلے میں چند ہدایات پر مبنی ایک آڈیو جاری کی تھی، جس میں بندے نے ایک بات عرض کی تھی کہ قاضی کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے، اور اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے فقہ کی کتابوں میں یہی پڑھا ہے، یعنی صراحتاً حوالہ نہیں دیا تھا. اس کے بعد میرے ایک محسن کا فون آیا، جو میرے محسن بھی ہیں، مشفق بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں. انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ جو آپ نے کہا کس بیس پر کہا کہ قاضی کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے. انشاءاللہ میں آج وہ حوالے آپ کو دکھاؤں گا. دوسرا سوال یہ تھا کہ جلسہ تعزیت، یعنی جب ہمارے اکابر علماء کرام یا دانشوران فوت ہو جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے ان کا، تو ان کی یاد میں جو جلسہ منعقد کیا جاتا ہے جس میں ان کے فضائل و مناقب، ان کی خدمات، ان کے افکار اور ان کے نظریات کو بیان کیا جاتا ہے، اور ان کے جو ہے کریکٹر اور کردار کو نئی نسل کے سامنے لایا جاتا ہے. تو اس طرح کا جلسہ کرنا کیسا ہے، یعنی اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ انشاءاللہ میں ان دونوں سوالات کے جواب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلے سوال کے جواب سے پہلے ایک بات یہ سمجھیں کہ یہ مغالطہ اور مس انڈرسٹینڈ لوگوں کو اس لیے ہوا کہ ہم نے دونوں زمانوں میں تفریق اور ڈیفرنٹ نہیں کیا. یعنی ایک زمانہ وہ تھا جب اسلام کا پرچم پورے عروج کے ساتھ ساری دنیا پر لہرا رہا تھا، اور ایک زمانہ آج ہے کہ اسلام اور اہلیان اسلام اپنے آپ کو مغلوب اور کمزور سمجھ رہے ہیں، اور اسلامی حکومتیں اب نہیں ہیں. اب یہ جو قضا کا تعلق ہے، یعنی جوڈیشری کے جو معاملات ہیں، ان کا تعلق محکمہ فوجداری سے ہے، یعنی اس کے نافذ ہونے کے لیے پاور اور امپریس کا ہونا ضروری ہے. تو جب اسلامی حکومت تھی تو پاور اور امپریس تھا، تو اس کے احکام الگ تھے. اب اسلامی حکومت نہیں ہے، پاور اور امپریس نہیں ہے، اس کے احکام الگ ہیں. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اس وقت جو قاضی ہوتا تھا اس کو ولایت عامہ حاصل ہوتی تھی. مطلب یہ کہ جس کے بھی معاملات کورٹ میں آئیں گے اور جس کے خلاف یا مطابق وہ فیصلہ سنائے گا، ہر ایک کو اسے تسلیم کرنا ہوگا. حتیٰ کہ اگر بادشاہ وقت کا مقدمہ بھی اگر عدالت میں آ گیا تو اس بادشاہ کو بھی اس کا فیصلہ تسلیم کرنا پڑے گا. حالانکہ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر 2 فریقوں میں سے کسی ایک فریق کے خلاف فیصلہ ہو تو وہ وہاں تو چلا جاتا ہے اٹھ کے، لیکن اسے تسلیم نہیں کرتا اور کوئی اسے تسلیم کروا بھی نہیں سکتا. تیسری بات یہ ہے کہ عرف میں، یعنی عوامی زبان میں، یہ بات الگ ہے شریعت کی کیا اصطلاحات ہیں اور فقہا نے کیا لکھا. اس سے ہٹ کر عوامی زبان میں اس وقت جو قاضی کا مطلب سمجھا جاتا ہے وہ اس قاضی کے مطلب سے بالکل الگ ہے جو اسلامی حکومت میں ہوا کرتا تھا. یعنی اب قاضی کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ گویا آپ آسان زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لیڈر کی حیثیت رکھتا ہے، جو دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی رہنمائی کرتا ہے. وہ مسلمانوں کے معاملات کو سلجھاتا بھی ہے، ان کے جو ہے جھگڑوں کو نمٹاتا بھی ہے، اور ان کی مشکلات کو دور بھی کرتا ہے، اور ان کے سامنے گویا ایک دیوار ہوتا ہے جو ان کی طرف آنے والی تمام مشکلوں کو روکتا ہے، اور حکومتی اور عوام کے درمیان ایک واسطہ ہوا کرتا ہے. اس کا میدان بہت لمبا چوڑا ہے، برخلاف اس قاضی کے جو اسلامی حکومت میں ہوتا تھا. اس کا ایک مستقل کام تھا کہ وہ کورٹ میں بیٹھ کے فیصلے سنایا کرتا تھا اور لوگوں کے معاملات کو نمٹایا کرتا تھا. یہ فرق ہیں جن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈ ہوتا ہے اور غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے پروپیگنڈوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے وہ حوالے رکھتا ہوں جن کی بنیاد پر میں نے یہ کہا تھا کہ قاضی کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے. فتاوی تاتار خانیہ، فقہ کی عظیم ترین اور مشہور ترین کتاب، اس کے والیوم 11
یعنی جلد 11 پیج نمبر 3 کتاب ادب القاضی، یہ چھپی ہے مکتبہ زکریا دیوبند سے. اس میں لکھا ہے قال الخصاب فی ادب القاضی انما يجوز تقلید القضاء لمن كان عالما بالکتاب والسنة واجتهاد الرأی. امام خصاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ادب القاضی میں فرمایا ہے کہ قضا کا منصب اور عہدہ سپرد کرنا اس شخص کو جائز ہے جو کتاب اللہ کا عالم ہو، سنت رسول اللہ کا عالم ہو اور مجتہد ہو. یعنی وہ کتاب اللہ سے کے اور جو ہے اس کے نشب و فراز سے اور اس کے معانی و مطالب سے اچھی طرح واقف ہو، احادیث کے جو ہے اصول و روایات کو جانتا ہو، درایات کو جانتا ہو اور وہ ان کے راویوں سے اور اسماء سے اچھی طرح واقف ہو اور مجتہد ہو، یعنی قرآن و حدیث کو ملا کر مسائل کا استنباط کر سکتا ہو. اب اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، ظاہراً تو یہی پتہ چلتا ہے. لیکن آگے جو لکھتے ہیں وہ فالعلم بالادلۃ شرط الاولویہ، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو یہ بات بیان کی یہ اہلیت اور قابلیت کے لیے شرط نہیں ہے، یہ اولویت اور فوقیت کے لیے شرط ہے. کیا مطلب؟ اگر چند لوگ اس طرح کے جمع ہو جائیں جن میں زہد، تقوی، عدالت اور شہادت اور فہم و فراست، سمجھ بوجھ، یہ ان سب میں برابر ہوں تو پھر یہ دیکھا جائے گا جو سب سے بڑا عالم ہے اسے قاضی بنایا جائے گا. لیکن اگر وہ عالم تو ہے لیکن وہ دوسری صفات میں برابر نہیں ہے، یعنی وہ اس کے اندر سمجھ بوجھ کم ہے، یا وہ معاملات کو اچھی طرح نہیں سمجھ پاتا، یا اس کے اندر دینی شعور تو ہے، دنیاوی شعور کم ہے، یا وہ دھوکہ کھا جاتا ہے، یا وہ عادل نہیں ہے، یا وہ جانبداری سے کام لیتا ہے، تو پھر اسے قاضی نہیں بنایا جائے گا بلکہ اس شخص کو بنایا جائے گا جس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں اور وہ عالم نہ ہو. آگے وہ لکھتے ہیں حتی لو قلد جاہل وقضى الجاہل وقضى هذا الجاہل بفتوى غیرہ یجوز، کہ اگر جاہل کو بھی قاضی بنا دیا اور اس جاہل نے عالم سے فتویٰ معلوم کر کے فیصلہ کر دیا، جائز ہے. اسی طرح یہ ایک حوالہ ہوا. دوسری کتاب مجمع الانہر، یہ بھی فقہ کی مشہور اور عظیم ترین کتاب ہے، یہ چھپی ہے دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے. اس کی جلد 3 کے صفحہ 211 پر لکھا ہے وَأَهْلُ الْقَضَاءِ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلشَّهَادَةِ، کہ قضاء کا اہل وہ ہے جو شہادت کا اہل ہے. شہادت یعنی گواہی جس کی قبول ہو اسلامی عدالت میں، وہ شخص قاضی بھی بن سکتا ہے. اب ظاہر ہے ایک جاہل اس کی گواہی قبول ہے، جو عالم نہ ہو، جو مدرسوں میں پڑھا ہوا نہ ہو، اس کی گواہی قبول ہے، لہٰذا وہ قاضی بھی بن سکتا ہے. اور بتایا جا چکا پہلے کہ قاضی ہونے کے لیے دیگر شرطیں ہیں، وہ شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. عالم نہیں ہے کوئی بات نہیں، عالم سے فتویٰ معلوم کرے گا اور فیصلے سنائے گا. کیا شرطیں ہیں؟ وہ شرط ہیں نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 عقل مند ہو، نمبر 3 بالغ ہو اور نمبر 4 آزاد ہو. یہ 2 حوالے ہوئے. اب میں آپ کے سامنے اس کتاب کا حوالہ رکھتا ہوں جس کتاب کا تھوڑا سا حصہ پڑھ کر ہمارے آج کل کے لائرز، وکلا، جج اور لائرز اور وکلا بنتے ہیں. یعنی قانون جو کچھ پڑھتے ہیں وہ اس کا تھوڑا سا حصہ ہے جو کچھ اس کتاب کی 4 جلدوں میں لکھا ہوا ہے. اتنی موٹی موٹی 4 جلدیں ہیں. یہ اس کا نام ہے الہدایہ، اسے الہدایہ اس کا نام ہے. یہ علامہ برہان الدین ابو الحسن علی بن ابی بکر الفرغانی المرغنانی کی کتاب ہے. اس میں جو کتاب ادب القاضی ہے، تو اس کتاب کے جہاں سے کتاب ادب القاضی شروع ہوتا ہے تو انہوں نے یہاں پر صفحہ 139 یہاں سے کتاب ادب القاضی شروع ہے، اور یہاں یہ لکھتے ہیں کہ پہلے انہوں نے امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسئلہ ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے اپنی کتاب میں، اس کو یہاں بیان کیا ہے. چنانچہ کہتے ہیں وَلَا تَصِحُّ وِلَایَةُ الْقَاضِ حَتَّى يَجْتَمِعَ فِي الْمُوَلَّى شَرَائِطُ الشَّهَادَةِ وَيَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْاجْتِهَادِ، کہ قاضی اس شخص کو بنایا جائے گا جس میں 2 شرطیں پائے جائیں. نمبر 1 وہ شہادت کا اہل ہو، یعنی گواہی دینے کا اہل ہو، یعنی اس کی گواہی اسلامی عدالت کے اسلامی اور شرعی قاضی کے درمیان اور اس کے سامنے معتبر ہو. نمبر 2 وہ مجتہد ہو، یعنی بہت بڑا عالم ہو. لیکن اب
یہ جو صاحب ہدایہ ہیں انہوں نے اس کو آگے جب اس کی ڈیٹیل بیان کی تو اس میں آگے انہوں نے لکھا ہے کہ 2 شرطیں تو بیان کی، ٹھیک ہیں. پہلی شرط یہ تو ہر ایک کے نزدیک ضروری ہے، یعنی شہادت کا اہل ہونا یہ تو بالکل کمپلسری ہے. لیکن دوسری شرط بڑا عالم ہو، اس کے بارے میں لکھتے ہیں وَأَمَّا الثَّانِي فَالصَّحِيحُ أَنَّ أَهْلِيَّةَ الْإِجْتِهَادِ شرط الاولویہ، کہ درست بات یہ ہے کہ عالم ہونا یہ فوقیت کی شرط ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے. فَأَمَّا تَقْلِيدُ الْجَاهِلِ فَصَحِيحٌ عِنْدَنَا، ہمارے نزدیک جاہل کو بھی قاضی بنانا صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ آگے اس کی وجہ انہوں نے لکھی ہے أَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَن يُقْضِيَ بِفَتْوَى غَيْرِهِ، کہ اس وجہ سے کہ وہ عالم سے فتویٰ معلوم کر کے فیصلہ سنا سکتا ہے، اس لیے اس کا قاضی بنانا درست ہے. اور ظاہر ہے کہ اس سے بھی جو ہے مقصود حاصل ہو جائے گا. مقصود کیا ہے؟ حقدار تک اس کا حق پہنچانا، اور ظاہر ہے وہ کسی دوسرے سے فتویٰ معلوم کر کے فیصلہ سنا دے، اس سے بھی ہو جائے گا. یہ الہدایہ اس کی جو ہے جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 129 139 یہ میرے پاس مکتبہ لدھیانوی کراچی کی چھپی ہوئی ہے. 3 حوالے ہوئے. چوتھا حوالہ جو میں نے بتایا امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ، امام قدوری نے جو کتاب لکھی ہے فقہ میں وہ اتنی عظیم ترین کتاب ہے، اتنی عظیم ترین کتاب ہے کہ جب فقہ کی فیلڈ میں اور سبجیکٹ میں جب ایبسولٹ کہا جاتا ہے کتاب تو اس کا مطلب ہوتا ہے قدوری. ایبسولٹ یعنی مطلق کہا جائے کتاب تو اس کتاب کا مطلب ہوتا ہے قدوری، یعنی اتنی عظیم اور اتنی مشہور ہے کہ جب کہا جاتا ہے کتاب تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ قدوری. اتنی عظیم ترین کتاب. اس کی یہ گائیڈ ہے، اس کا نام ہے جامع المزمرات والمشکلات. یہ علامہ یوسف بن عمر بن یوسف القادوری کی لکھی ہے، جن کی وفات 832 ہجری میں ہوئی تھی. یہ وہ عظیم ترین شرح ہے اس کی، اور یہ وہ کتاب ہے جس کا حوالہ خود علامہ شامی نے، جو فقہ کی مشہور ترین کتاب ہے اور اکثر علماء اسی سے فتویٰ دیتے ہیں، اس کتاب کا حوالہ خود انہوں نے بھی دیا ہے. اس کے 5ویں جلد یعنی والیوم 5 کے صفحہ 222 222 یہاں سے کتاب ادب القاضی شروع ہوتا ہے، لیکن آگے وہ کہتے ہیں وَأَمَّا الثَّانِي وَبَيَانُهُ. وَأَمَّا الثَّانِي کا مطلب وہی جو میں نے بتایا تھا عالم ہونے کی شرط. اس کی ڈیٹیل یہ ہے، اس کی وضاحت یہ ہے فَالصَّحِيحُ أَنَّ أَهْلِيَّةَ الْإِجْتِهَادِ شَرْطُ الْأَوْلَوِيَّةِ. درست بات یہ ہے کہ عالم ہونا یہ ترجیحی شرط ہے، یعنی اگر چند لوگ جمع ہیں تو عالم کو ترجیح دی جائے گی. فَأَمَّا تَقْلِيدُ الْجَاهِلِ فَصَحِيحٌ عِنْدَنَا، ہمارے نزدیک جاہل کو بھی، یعنی جو مدرسوں میں پڑھا ہوا نہ ہو، مروجہ عالم نہ ہو، اس کو بھی قاضی بنانا درست ہے. یہ ہوا. اس کے علاوہ اسی کی دوسری شرح اللباب فی شرح الکتاب، یہ اس کی مختصر اور جامع ترین گائیڈ ہے. یہ علامہ شیخ عبد الغنی غنیمی المیدانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، مکتبہ مدنیہ دیوبند سے چھپی ہے یہ، اور اس کتاب کے ایک ہی جلد ہے اور صفحہ 737 737 یہاں سے کتاب و ادب القاضی شروع ہوتا ہے. یہاں پر یہ لکھتے ہیں نیچے من اہل الاجتہاد، عالم ہے. اس کی ڈیٹیل میں نیچے لکھتے ہیں یہاں پر کہ والصحیح ان اہلیت الاجتہاد شرط الاولویہ فاما تقلید الجاہل فصحیح عندنا. وہی بات انہوں نے بھی لکھی کہ ہمارے نزدیک جاہل کو بھی، یعنی جو عالم نہ ہو، جاہل کا مطلب نرا جاہل نہیں ہے، یہاں سمجھ لینا چاہیے. جاہل 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو بالکل کچھ بھی نہیں جانتا تو اس کو تو قاضی بنانا درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کو طلب کرنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال و حرام کا علم، اتنا علم جس سے وہ اپنے حلال و حرام کو جان سکے، یہ تو فرض عین ہے. تو اس علم کی بات نہیں، اس سے آگے کا جو علم جو فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے وہ عالم ہونا شرط نہیں ہے. اللباب فی شرح الکتاب چھپی ہے مکتبہ مدنیہ دیوبند سے، اور اس کے صفحہ 737 پر یہ بات مذکور ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اسی طرح حاشیہ ابن عابدین یہ شیخ علاء الدین محمد بن علی حسکفی کی کتاب ہے در مختار. اس پر ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ہے، اور یہ اس کتاب کی 8ویں جلد ہے.
یہ چھپی ہے مکتبہ فیصل دیوبند سے. یہاں اس کتاب کے صفحہ 31 پر یہ لکھتے ہیں وَشَرْطُ أَهْلِيَّتِهَا شَرْطُ أَهْلِيَّتِهِ. کیا مطلب؟ شہادت کے لیے جو شرطیں ہیں وہی شرط قضا کے لیے بھی ہے. یعنی جو شخص شاہد ہو سکتا ہے وہ قاضی بھی ہو سکتا ہے. حاشیہ ابن عابدین جلد 8 صفحہ 31. یہ چھپی مکتبہ فیصل دیوبند سے. اسی طرح فقہ کی عظیم ترین کتاب کنز الدقائق، یہ علامہ محمود بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. فقہ کی عظیم ترین اور دقیق مشکل ترین کتاب ہے. اس کتاب کی یہ گائیڈ ہے البحر الرائق. البحر الرائق اس کے مصنف ہے علامہ عبداللہ بن احمد بن محمود المعروف بحافظ الدین نصفی. ان کی وفات 710 ہجری میں ہوئی ہے. یہ کنز الدقائق کے مصنف ہیں. اور اس کے جو گائیڈر ہیں یہ علامہ شیخ زین الدین بن ابراہیم بن محمد ابن نجیم المصری حنفی. ان کی وفات 970 ہجری میں ہوئی ہے. اس کتاب کی یہ 6ٹھی جلد ہے. اور یہاں اس کتاب میں جہاں سے یہ کتاب ادب القاضی شروع ہوتا ہے، اس کتاب کے صفحہ 427 427 یہاں سے کتاب ادب القاضی شروع ہوتا ہے. اب یہاں وہ لکھتے ہیں اہلہ اہل الشہادہ. اہلہ اہل الشہادہ کیا مطلب؟ کہ قضا کا اہل وہ ہے جو شہادت کا اہل ہے. قضا کا اہل وہ ہے جو شہادت کا اہل ہے. البحر الرائق جلد 6 اور صفحہ 427 یہ ہو گئے. یہ وہ کتابیں جو بڑی بڑی ہیں اور عربی کی کتابیں ہیں، ان کا حوالہ میں نے دیا. اب میں آپ کے سامنے ایک کتاب لاتا ہوں. یہ کتاب فتاوی دارالعلوم دیوبند، یعنی دارالعلوم دیوبند نے جو فتوے اب تک دیے ہیں ان فتووں کو جمع کیا گیا ہے. ان کتاب میں کئی جلدوں میں ہے. اس کتاب کی یہ 15ویں جلد میرے ہاتھ میں ہے. اور 15ویں جلد کے صفحہ 128 پر یہاں ایک سوال کا جواب انہوں نے دیا ہے. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ سرگروہ قوم کے لیے کیسے شخص کو سردار ہونا چاہیے، یعنی کون شخص جو ہے قوم کا قاضی اور سردار بن سکتا ہے. یہاں انہوں نے لکھا ہے بات یہ ہے کہ یہ سب امور اس قسم کے بوجہ جہل کے اور علم شریعت سے واقف نہ ہونے کے پس ضروری ہے. توجہ دیجیے، پس ضروری ہے جس کو بڑا بنایا جائے اور مقتدی یعنی لیڈر سمجھا جائے اس کی آرا پر فیصلہ ہوتا ہے. نمبر 1 اس کی آرا پر، یعنی اس کا ایک پاور ہو جس کی آرا پر فیصلہ ہوتا ہو. نمبر 2 وہ شریعت کا علم رکھتا ہو. نمبر 3 متقی ہو. نمبر 4 صالح ہو. نمبر 5 منصف مزاج ہو. آگے 6 نمبر پہ لکھتے ہیں اگر خود علم شریعت نہ رکھتا ہو، اگر خود علم شریعت نہ رکھتا ہو، ماہر نہ ہو، تو علماء حقانی کی طرف رجوع کرتا ہو. پتہ یہ چلا کہ عالم ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں علماء سے تعلق اور رابطہ رکھنا ضروری ہے تاکہ جو فیصلے کرے وہ شریعت کے موافق ہو. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل واضح عبارت نظر آ رہی ہوگی یہاں سے. یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند، اس کی 15ویں جلد اور صفحہ 128. یہ چند حوالے تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. مقصود صرف اتنا ہی نہیں تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ کئی حوالے الحمدللہ بننے کے پاس موجود ہیں، لیکن صرف یہ اختصار کے پیش نظر. دوسرا سوال یہ تھا کہ جلسہ تعزیت کا شرعی حکم کیا ہے. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا. یہ کتاب جلسہ تعزیت کا شرعی حکم، اس کے آتھر اور مصنف ہیں حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے اور صدر المدرسین تھے. صدر المدرسین کا مطلب چیف آف ٹیچنگ اسٹاف. اتنے بڑے آدمی تھے، اور اتنے بڑے آدمی تھے پورے بر صغیر میں ماضی قریب میں بھی ان جیسا عالم نہیں گزرا سوائے ایک کے، اور ان کا بھی انتقال ہو چکا. اتنے بڑے آدمی تھے. انہوں نے 4 سال پہلے یہ کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جلسہ تعزیت کرنا، تعزیتی اجلاس سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت صحابہ، سنت خلفاء راشدین اور صحابہ کے خلاف ہے. آگے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے مسلک دیوبند کے خلاف ہے، دیوبندیت کے خلاف ہے، بدعت ہے اور ناجائز ہے. یہ پوری انہوں نے مستقل 86 پیجز میں یعنی 86 صفحات میں مستقل کتاب لکھی ہے، اور اس میں دلائل اور پورے حوالوں کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ تعزیتی جلسہ کرنا جائز نہیں. تعزیت الگ الگ کرے وہ ٹھیک ہے، بالکل درست ہے، لیکن تعزیت کا جلسہ کرنا یہ جائز نہیں. ہاں البتہ
ان کے سوانح لکھنا اور ان کے کئی سالوں بعد، انتقال کے کئی سالوں بعد، جو اس میں کوئی شبہ تک بھی نہ ہو کہ یہ تعزیتی جلسہ ہے، اس طرح کرنا. جیسے اس زمانے میں ہم جو ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کریں، اب وہ تعزیتی جلسہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ ہم ان کے کردار کو سامنے رکھ رہے ہیں. ہم شیخ الاسلام کو لائیں، مولانا ابوالکلام آزاد کو لائیں. ہم اس طرح کے جو ہمارے ہیروز ہیں اور لیڈرز ہیں ان کے جو ہے اوپر ہم سیمینار رکھیں، تو وہ تعزیتی جلسہ نہیں کہلائے، کیونکہ اب اس میں کوئی شبہ اور شک اس طرح کا نہیں ہے. لیکن جب تک جو ہے یہ شبہ بھی ہو کہ یہ تعزیتی جلسہ ان کے انتقال کی وجہ سے ہے، اس طرح کا جلسہ بدعت ہے، ناجائز ہے، سنت رسول اللہ، سنت صحابہ کے خلاف ہے. یہ بات میں نہیں کہتا، دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث مفتی سعید احمد پالن پوری جو بر صغیر کا عالم بھی تھا سب سے بڑا، وہ کہتا ہے. یہ باتیں جو ہم نے عرض کی ہیں، کسی کو زج کرنا مقصود نہیں ہے، کسی کو چھوٹا دکھانا مقصود نہیں، بلکہ یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ الحمدللہ ہم نے جو مسئلہ بتایا تھا وہ دلائل کے اعتبار سے بالکل درست ہے، اور یہ ثابت کرنا ہے کہ الحمدللہ ہم مسائل بھی رکھتے ہیں، دلائل بھی رکھتے ہیں. ہم جو مسئلہ بتائیں گے دلائل بھی اس کے پاس ہمارے پاس ہوں گے. الحمدللہ ہم جو ہے کوئی غلط بات آپ تک نہیں پہنچا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات میرے حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ میرے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور جو ہے مجھے آپ حضرات کی صحیح رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور حفظ و امان کے ساتھ اپنے مسلک پر، اپنے دین پر، اپنی زندگی کی آخری سانس تک قائم و دائم رکھے، اور عافیت اور ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.